الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحى نحوہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم حاصل کرنے اور اس کی تفہیم حاصل کرنے کی توفیق دی ہے۔ قرآن مجید انسانی زندگی کے لیے اس قدر ضروری ہے، اس قدر لازم ہے کہ اس کے بغیر انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ایک نور، ایک روشنی بنایا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص اندھیری رات میں سفر کرے، کسی جنگل کا سفر کرے، اس کی پگڈنڈی پر گڑھے بھی آتے ہوں، نشو و فراز ہو، اور اس کے ارد گرد جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، تو اس راستے پر چلنے کے لیے آدمی کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کے پاس لائٹ کا انتظام ہو اندھیری رات کو کے سفر میں، دوسرے اس کے پاس کلہاڑی ہو جس سے وہ کانٹے دار جھاڑیوں کو کاٹ کر اپنا راستہ بنا سکے۔ اگر یہ دونوں چیزیں اس کے پاس نہ ہوں تو اندھیری رات میں اس طرح کے کسی جنگل سے آدمی صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا، سیدھا راستہ نہیں پا سکتا۔ قرآن مجید بھی دنیا کی زندگی میں ایسے ہی ہے۔ یہ دنیا ہماری جو ہے نا، یہ تاریک دنیا ہے، اس میں حرص و ہوس کے جنگل ہیں، مفاد پرستی کے جنگل ہیں، اس میں کفر اور شرک اور بدعات کے جنگل ہیں۔ نہیں پتہ چلتا کہ حق کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے۔ اس اندھیری رات میں، اس جہالت کی اندھیری رات میں سفر کرنے کے لیے قرآن مجید کی ضرورت ہے، تحقیق کی ضرورت ہے۔ جو شخص قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر جائے گا
اور اس کے ساتھ ہی تفہیم حاصل کرے گا، اس کی سمجھ حاصل کرے گا، اس کا علم حاصل کرے گا، زندگی کے ان مشکل ترین راہوں میں چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسے پتہ چلے گا کہ یہاں کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، کون سی چیز میرے لیے مضر ہے، کون سی چیز میرے لیے مفید ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو قرآن مجید سے ملیں گی۔ یہ ایک مثال ہے اس کی۔ اسی طرح قرآن کی مثال اس طرح بھی ہے کہ ایک آدمی مردہ ہے، اگر آپ چاہیں کہ یہ مردہ آپ کو راستہ بتائے، آپ کی بات سنے، آپ کی کوئی مدد کرے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس مردے سے کام لینا ہے تو پہلے اس کو زندہ کیجیے، اس کو زندہ کرنا پڑے گا تاکہ یہ سنتا دیکھتا بن جائے اور تمہاری مدد کر سکے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال بیان کی گئی کہ بغیر قرآنی علم کے آدمی مردہ ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم کے بغیر، اس کی تفہیم کے بغیر، اس کا علم حاصل کیے بغیر جو شخص ہے وہ بالکل ایسے جیسے مردہ ہے۔ جس طرح مردے کو اپنے ماحول کی کوئی خبر نہیں ہوتی، بالکل وہ شخص بھی ایسا ہی ہے۔ اسے نہیں پتہ چلتا کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، مفید کیا ہے، مضر کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اس دنیا میں جب کہ جیسا کہ عرض کیا ہے کہ ہر طرف یہ ان چیزوں کا ایک بہت بڑا جنگل ہے، حرص و حوث ہے، مفادات ہے۔ اس دنیا میں سفر کرنے کے لیے، اس دنیا میں چلنے کے لیے، اس کے نفع نقصان کو شناخت کرنے کے لیے قرآن مجید کی روشنی درکار ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مثال یہ بیان کی ہے اور سوال کیا گیا ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، بتاؤ بھلا وہ شخص جو مردہ ہے، ایک شخص مردہ ہے، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ اب زندے اور مردے میں فرق صاف نظر آئے گا۔ مردہ کچھ نہیں کر سکتا، اور جب زندہ ہو جائے گا تو پھر وہ کام کرنے کے قابل ہو جائے گا، سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائے گا۔ فرمایا فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندگی دی۔ زندگی دی تو پھر کیا ہوا؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، پھر ہم نے اس کو روشنی مہیا کی، عقل فکر کی روشنی، فہم کی روشنی، فراست کی روشنی، علم قرآن کی روشنی دی۔ اب اس روشنی کے ساتھ یمشی بہ فی الناس، لوگوں میں بھی چل پھر رہا ہے۔ اب اسے پتہ چل رہا ہے کہ میرا راستہ کون سا ہے، میرا مفاد کدھر ہے، میں نے کفر سے، شرک سے، گناہ سے کیسے بچنا ہے، حلال حرام کی تمیز اسے آئے گی اس علم کے ذریعے، اس نور کے ذریعے اسے راستہ سجائی دے گا۔ تو فرمایا کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا یہ شخص جس کو یہ علم مل گیا ہے، خصوصاً قرآن کا علم مل گیا ہے، دین کی تفہیم اسے ہو گئی ہے، اسے حلال حرام کی تمیز ہو گئی ہے، کیا یہ اس شخص کی مانند ہے جو تاریکیوں میں چلتا ہے، اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے؟ اور وہ ایسے اندھیرے ہیں تاریک جہالت کے کہ اس میں سے وہ نکل نہیں پا رہا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مثال میں بالکل دو قسم کے لوگوں کا حال بیان کر دیا گیا۔ ایک وہ ہے جو بے علم ہے، دین کے علم سے بالکل کورے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہمیں دیا ہے، کن باتوں سے ہمیں روکا ہے، کن باتوں کی ہمیں تعلیم دی ہے، کن باتوں کی طرف بلایا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ وہ حرص کے بندے، خواہشات کے بندے دنیا کی زندگی میں جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ ان جہالت کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ انہیں روشنی کی ضرورت ہے،
علم کی ضرورت ہے، قرآن کے علم کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی اتنی عظمت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جس کام پر لگا دی، حالانکہ بڑی ٹف زندگی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر 23 دن کے بعد ایک جنگ لڑنی پڑی ہے ان کو، ہر طرف سے دشمنوں کا جو گھیرا ہے، دباؤ ہے، معاشی حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، سیاسی حالات بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو ان حالات کے اندر سب سے زیادہ جو کام کیا گیا ہے، جس سے کبھی بھی تغافل نہیں برتا، وہ قرآن کی تعلیم ہے، مسلسل۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کا کرتے ہیں یا حدیث کا کرتے ہیں، تو سامنے ہر وقت یہ چیز آتی ہے کہ سب سے زیادہ جو کام کرنے کا ہے، جتنے مسائل ہیں نا، جو مسائل ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، یہ کرو مسئلہ وہ سب کے سب خود بخود حل ہو جائیں گے اگر قرآن پر فوکس کر لیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا جائے۔ کوئی دن خالی نہ جائے کہ جس دن قرآن نہ پڑھا جائے اور سمجھ کر نہ پڑھا جائے۔ اپنے نظام الاوقات میں اس کو سر فہرست رکھ لیا جائے، ہر روز قرآن پڑھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ یہی ہے، اور آپ نے ہمیشہ اس پر زور دیا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو پھر فرمایا کہ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، جو لوگ ان باتوں کے منکر ہیں، جو لوگ ان باتوں کے منکر ہیں، ان کے یہ دنیا کے اعمال جو ہیں، جن کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے بڑے خوبصورت بنا دیے گئے، بہت خوبصورت بنا دیے گئے، مزین کر دی گئی ہے ان کی زندگی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے اصل زندگی اور یہی اصل منزل ہے، ساری زندگی اسی کے لیے لگا دیں گے۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا ہوا ہے کہ یہ لوگ دراصل قرآن اور حدیث اور دعوت پیغمبر کے منکر لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین بنا دیا۔ یہ اپنے کاموں کو بہت درست سمجھتے ہیں، ٹھیک ٹھاک سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک جا رہے ہیں، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں جا رہے ہیں۔ وہ ایسے راستے پر ہیں جہاں کچھ پتہ نہیں کس وقت ان کی موت آ جائے گی، فرشتے انہیں گرفتار کر لیں گے اور اس راستے پر ڈال دیں گے جو راستہ پھر قیامت کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار حاضری کا راستہ جو ہے، ادھر جائیں گے۔ اس لیے قرآن کے نقطہ نظر سے یہ جو زندگی ہے، اگر علم والی زندگی ہے، قرآن کی سمجھ اور تفہیم والی زندگی ہے تو زندگی ہے، پھر تو حیات ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر دوسری زندگی کفر کی زندگی ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ شخص مردہ ہے جو ان چیزوں کو نہیں جانتا، جس کو یہ نور حاصل نہیں ہے وہ مردہ ہے، اور جس نے یہ نور حاصل کیا اس کی زندگی میں لگئی ہے۔ اب اس زندگی کو اسے صحیح طریقے پر استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے اعمال صالح، یعنی ٹھیک اعمال کون کرتا ہے، ٹھیک کام کون کرتا ہے، اور ٹھیک وہ کام ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون اور اس کے ضابطے، اس کی شریعت کے مطابق ہے، وہ کام ٹھیک ہے۔ وہ کام تمہاری کھیتی باڑی کے ہوں یا دکانداری کے ہوں یا کوئی اور، جتنے زندگی کے امور ہیں وہ سب کے سب اس میں آئے۔ دین میں دین و دنیا کی تفریق نہیں ہے، یہ جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے وہ غلط سمجھا ہے۔ دنیا اپنی دنیا کے کاموں کو اس ضوابط کے مطابق کرنا دین ہے۔
اس سلسلے میں نے 2 حدیثیں آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اس ٹائم کے اندر بیان کروں، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے کس چیز کو مشن بنایا تھا، اور وہ کیا چیز تھی جہاں جو ان کے نصب العین میں تھی، وہ کیا کرتے تھے۔ انہیں بھی پیٹ لگا ہوا تھا، انہیں بھی کپڑوں کی ضرورت تھی، مکان کی ضرورت تھی، کھانے پینے کی ضرورت تھی، یہ سب چیزیں انہیں چاہیے تھیں۔ رکھ زندگی کا سرمایہ قرآن و حدیث سے میرے سامنے یہ آتا ہے کہ نور ہدایت ہے۔ یہ زندگی کا سرمایہ ہے جس کو یہ حاصل ہو جائے، نور ہدایت ہے۔ اور نور ہدایت کا سرچشمہ جو ہے، منبع جو ہے، وہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں کئی جگہ یہ آیات نازل فرمائی ہیں کہ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر ایمان لاؤ جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کو بار بار کہا گیا کہ نور ہے، روشنی ہے، شک بھی اس میں کوئی نہیں ہے، علم کی روشنی۔ علم ہی اصل دولت ہے۔ یہ دنیا کا مال، مادی دنیا جو ہے نا، چاہے جتنی مرضی اکٹھی کر لو، یہ فانی مال ہے، ایک نہ ایک دن چھوڑ کے سے جانا ہے۔ لیکن اگر ہم نے یہ علم حاصل کر لیا اور اس کے ذریعے وہ مطلوبہ مقاصد زندگی کا حاصل کر لیے، تو یہ ہمارے ساتھ جائیں گے، یہ ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائیں گے۔ یہ دنیا اور اس کی انتہا جو ہے، اس پر ایمان ہے لوگوں کا۔ کافر بھی مانتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس نے چھوڑ کے جانا ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے۔ اور مسلمان تو یہ بھی مانتا ہے کہ وہ کال قیامت کے دن خدا کے حضور پیش ہوگا اور وہاں اسے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو وہ حساب کس طرح آسان ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث سنیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کو۔ قال جلست فی اصحابۃ من ضعفاء المہاجرین وان بعضهم یستتر ببعض من العراء۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مہاجرین کی جماعت میں بیٹھا ہوا تھا، اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے ایک دوسرے کے ذریعے پردہ کر رہے تھے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کے بدن پر لباس بھی پورا نہیں تھا۔ اور یہ وہ مہاجرین تھے جو دور دراز سے سفر کر کے مدینہ طیبہ میں آتے تھے اور صفہ میں مسجد میں رہتے تھے، جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ وہاں آتے تھے اور صرف قرآن مجید کی تعلیم لینے کے لیے آتے تھے۔ جتنا وقت انہیں ملتا تھا، جتنی گنجائش تھی ان کی کاروبار سے، کوئی 10 دن نکالتا ہے، کوئی مہینہ، کوئی 6 مہینے، جتنا ٹائم ملتا تھا وہاں رہتے تھے، مسجد ہی میں فرش پر سوتے تھے۔ اور تنگ دستی کا اس زمانہ اس طرح تھا اس زمانے میں کہ خود مدینے کے اندر جو لوگ مسلمان تھے ان کے پاس بھی اتنا سرمایہ نہیں تھا، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ بعض صحابہ جن کے کھجوروں کے باغ تھے، وہ کھجوروں کے خوشے توڑ کر لے آتے تھے اور وہاں مسجد میں ٹانک دیتے تھے، اور وہ اصحاب صفہ ان کھجوروں کو کھا کر گزارا کر لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے۔ لیکن آتے کیوں تھے؟ صرف اور صرف فرمایا کہ وَقَارِئٌ یَقْرَؤُ عَلَیْنَا، اور ایک قاری ہمارے سامنے، ایک قرآن کا عالم ہمارے سامنے قرآن پڑھ رہا تھا۔ ایک واقعہ ہے جو بیان کیا انہوں نے اپنی زندگی کا۔ قرآن پڑھ رہا تھا، اِذْ جَاءَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فقام علینا، اور آ کر کے ہمارے اوپر کھڑے ہو گئے۔ وہ بیٹھے تھے سب لوگ اکٹھے ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے وہاں کھڑے ہو گئے۔ فلما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھڑے ہو گئے تو ساکت القاری، وہ خاموش ہو گیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو کوئی شخص مسئلے بیان نہیں کر سکتا، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ سنا سکتا ہے، وہ خاموش ہو گیا، قاری خاموش ہو گیا۔ فسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ ثم قال، پھر فرمایا ما کنتم تصنعون، بھائی تم یہ کیا کر رہے تھے؟ سوال کیا کہ کیا کر رہے تھے تم؟ عرض کیا قلنا كنا نستمع الى کتاب اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ کی کتاب پوری توجہ کے ساتھ سن رہے تھے۔ استمتاع کے معنی ہوتے ہیں کان لگا کر سننا، پوری توجہ سے سننا، محض سننا نہیں، توجہ کے ساتھ سننا۔ فقال الحمد للہ الذی جعل من امتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت سے ایسے لوگ پیدا کر دیے، قرآن کے طالب علم پیدا کر دیے، قرآن کا علم جاننے والے پیدا کیے، دور دراز سے اس کے لیے آئے۔ من امرت ان اصبر نفسی معہم، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، غور سے اس فکرے پر سوچو اس کو، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم یہ دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، میں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کروں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کے طالب علم ہیں۔ یہ وہ بچے نہیں تھے بھائی، وہ بچے نہیں تھے جو اسکولوں میں داخل کروائے جاتے، وہ بوڑھے تھے، وہ جوان تھے، ان میں ایسے ایسے لوگ بھی تھے جن کی 70 سال عمر تھی، 50 سال عمر تھی، بوڑھے لوگ تھے، وہ جوان تھے۔ پھر فرمایا، صحابی کہتے ہیں، ابو سعید کہتے ہیں قال فجلس وسطنا لیعدل بنفسہ فینا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے تاکہ ہم کو اپنے لیول پر لیں، برابر بیٹھ گئے، برابر۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کمال یہ ہے کہ آپ نے نہ علیحدہ لباس استعمال کیا لوگوں سے، ایسا نہیں کیا کہ لوگ عام لباس میں اور آپ ایک خاص لباس میں آئیں اور آنے والا دیکھ کے کہے کہ یہ ان کے پیر و مرشد ہے، اس طرح نہیں تھا۔ آنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان میں اس جماعت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ کوئی بندہ آیا اور اس نے آ کر کے دیکھا بھی سب لوگ یکساں بیٹھے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل عوامی سطح پر جس طرح کے لوگ تھے اسی طرح کا لباس، اسی طرح کا بیٹھنا اٹھنا آپ کا تھا۔ اور کسی بھی صحیح راہبر کا طریقہ اصل میں یہی ہے، صحیح راہبر وہ ہے جس کا یہ طریقہ ہے کہ لوگوں کے جس طرح کے لوگ ہیں اس طرح کے کہ وہ لباس میں رہے وہ اس طرح کے۔ وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے اس لیے کیا، اپنی ذات کو ہمارے اندر ٹھہرایا، بٹھایا، وسط میں بیٹھ گئے تاکہ ہمارے برابر بیٹھے۔ ثم قال بیدہ فہکذا، پھر فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا، فتحلقوا، لوگوں سے کہا کہ اس طرح دائرہ بناؤ، اس طرح دائرہ بناؤ، سب لوگ اس طرح بیٹھو۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ آداب تعلیم کیا ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کلاس کس طرح چلتی، وہ آپ نے کر کے دکھایا۔ اشارہ کیا، ہاتھ سے بیٹھ گئے اور فرمایا اس طرح حلقہ بناؤ۔ فتحلقوا وبرزت وجوہہم لہ، اور تمہارے چہرے قرآن پڑھ کر سنانے والے کے بالکل سامنے آ جائیں، ایک دوسرے کے یعنی سامنے ہو، تم ایک دوسرے کو دیکھو، پوری توجہ ہو جائے۔ اس طرح آپ نے لوگوں کو بٹھا لیا۔ فقال، پھر فرمایا، فقال، اب ذرا غور سے سننا یہ جملہ، فقال، پھر فرمایا، ابشروا یا معشر الصعاليق المہاجرین بالنور التام یوم القیامہ تدخلون الجنہ۔ پھر فرمایا اے غرباء مہاجرین، اے ہجرت کر کے آنے والے غریبوں،
جن کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، جسم پر لباس مکمل نہیں ہے، کاروبار ان کے بھی ہیں، اولادیں ان کے بھی ہیں، ضروریات زندگی سب یہی ہیں جو ہماری ہیں، سب یہی ہیں۔ فرمایا خوشخبری پاؤ مکمل نور حاصل کر لینے کی، مکمل نور۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ وہ آیات پڑھیے سورہ الحدید کو پڑھو، جس میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب حشر برپا ہوگا تو حشر کا پہلا مرحلہ اس طرح کا ہوگا کہ اندھیرا ہوگا، اور مومن کے پاس اس کا نور، یہی نور، نور تام جس کو کہا گیا ہے، وہ اس کے آگے آگے اور دائیں دائیں روشنی کرے گا، دائیں ہاتھ روشنی کرے گا۔ اس لیے دائیں ہاتھ کو استعمال کیا کہ دائیں ہاتھ والے ہی کامیاب ہیں۔ سورہ واقعہ میں پورا دائیں ہاتھ والوں کا حال بیان کیا ہے، جن کو پروانہ کل قیامت کے دن کامیابی کا ٹک دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو فرمایا خوشخبری پاؤ اے مہاجرین، اے غربۂ مہاجرین، خوشخبری پاؤ نور تام کی، مکمل نور حاصل ہو جانے کی۔ جن لوگوں نے قرآن حاصل کیا اور اس پر عمل کیا انہیں نور تام ملے گا۔ یہ قرآن کا تمثل ہے جو یہاں بیان کر دیا گیا کہ قیامت کے دن روشنی بن کر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جس طرح اس دنیا میں روشنی، اس روشنی میں ہم اپنا سفر کر رہے ہیں، جانچ رہے ہیں کہ کیا حلال، کیا حرام، کیا جائز، کیا نجائز، کیا کفر، کیا شرک، کیا توحید ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی ہوگا، یہی تمثل ہوگا۔ فرمایا تدخلون الجنہ قبل اغنیاء الناس بنصف یوم، تم قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جاؤ گے دولت مندوں سے نصف دن پہلے، نصف دن پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس وجہ سے نہیں کہ غریبی کی وجہ سے، بعض لوگوں نے اس طرح سمجھا کہ غریب لوگ جو جنت میں پہلے جائیں گے۔ نو بھائی، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ غریبی کے باوجود، تنگ دستی کے باوجود، اپنے پاس مال خرچہ نہ ہونے کے باوجود قرآن مجید کا علم پھر بھی حاصل کیا، اپنے اوقات، جو اپنے نظام الاوقات میں سے ٹائم نکالا اور قرآن کا علم حاصل کیا، اس کی تفہیم حاصل کی، اس کو سمجھا تاکہ اس کے مطابق دنیا میں زندگی گزاری جا سکے۔ جن لوگوں نے یہ کیا، حالانکہ ان کے پاس وقت نہیں تھا، غربت کے باوجود، مفلوق الحالی کے باوجود قرآن کا علم حاصل کیا، تفہیم حاصل کی اور پھر لوگوں تک پہنچایا، یہ سبب تھا ان کا دولت مندوں سے نصف دن پہلے جنت میں داخل ہونے کا۔ اور نصف دن کے بارے میں فرمایا کہ وذالک 500 سنہ، وہ 500 سال کا دن ہے، 500 سال کا۔ قرآن مجید میں 2 جگہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے ہاں، یہ جو تم گنتی کرتے ہو، اس حساب سے اللہ کے ہاں تمہارا 1000 سال گزرے تو اللہ کا 1 دن گزرتا ہے۔ اور دوسری قرآن میں فرمایا دوسری جگہ کہ جو گنتی تم کرتے ہو، زمانے کی گنتی کرتے ہو، تاریخ جانتے ہو، تمہارے حساب سے 50,000 سال گزر جائیں تو اللہ کے ہاں 1 دن گزرتا ہے۔ اب غور کریے، بحث اس وقت میں نے نہیں کرنی کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے، 1000 سال اور 50 سال کا، لیکن حدیث میں ہے کہ 500 سال اہل دولت سے، اہل ثروت سے، دولت مندوں سے پہلے تم اس وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے کہ تم قرآن کے تعلیم تھے، مفلوق الحالی کے باوجود تم نے اپنا وقت نکالا قرآن کو حاصل کرنے کے لیے، یہ نور حاصل کرنے کے لیے، یہ نور تام ہے۔ یہ دولت مندوں کے لیے بھی ہے۔ اگر وہ کوئی شخص جس کے پاس مال ہے، وہ اپنا مال خرچ کرے اشاعت قرآن کے لیے، ترویج کے لیے، اور پھر خود بھی علم حاصل کرے، تو وہ بھی یہی ہے، اس کے لیے بھی یہی انعام ہے، وہ بھی جنت میں ایسے ہی جائے گا ان لوگوں کے مقابلے میں جو نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ جنت کا گویا راستہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہیں اس دنیا کے اندر، یہ دنیا جو جہالت کی تاریکی لیے ہوئے ہے، اندھیری رات ہے، اس دنیا کی اندھیری رات ہے جہالت کی وجہ سے، حرص و حوث کی وجہ سے، اور یہ جو دنیا ہے اس میں کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں، یہ ہماری آزمائی ہوئی اور مشاہداتی دنیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے شب و روز کس طرح گزرتے ہیں۔
ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، 24 گھنٹے میں ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم ایک دن 2-4-10 منٹ قرآن مجید کے لیے نکالیں اور اس کو سمجھیں یا پڑھیں۔ اور ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ یہاں قرآن اور حدیث بیان کیا جائے، پڑھ پڑھ کر حدیثیں اور قرآن کی آیتیں سنائی جائیں اور لوگ ٹس سے مس نہ ہوں اور وہ اپنے ٹائم 5 منٹ پہلے نہیں آ سکتے۔ یہ میں دیکھ چکا ہوں کہ اتنے تغافل پرست لوگ ہیں یہ۔ وہ جو حدیث میں آیا ہے نا کہ بھئی سب سے پہلے آنے والے کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، وہ یہی کہا ہوا کہ وہ پورا خطبہ قرآن سنے گا، حدیث سنے گا، کچھ لے کے جائے گا، اور جو آخری وقت میں آئے گا اس کے پلے کچھ نہیں ہو۔ 2 رکعتیں پڑھنے آیا، کسی نے اس کے کان میں یہ شیطان نے پھونک مار دی ہے کہ بھئی 2 رکعت نماز کا نام جمعہ ہے، تمہیں کس نے کہا ہے؟ اس آدمی کا جمعہ بالکل نہیں ہوتا جو خطبہ نہیں سنتا۔ خطبے میں پابندی لگا دی گئی ہے کہ جب اذان ہو چھوڑ دو کاروبار، غزر البیع، کاروبار بند کرو، حرام ہے کاروبار کرنا۔ اور کتنے لوگ ہیں جو بس گپے مارتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، خواہ مخواہ بیٹھے ہیں، چلیں گے جی مولوی صاحب جب آخری خطبہ پڑھیں گے پھر چلے جائیں گے۔ سب سے پہلی تباہی اس چیز نے کی ہے ہماری، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی قیمتی وقت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 پوائنٹ ہیں، صرف زندگی کے 4 پوائنٹ ہیں، جس نے 4 کام کیے وہ نجات پائے گا بھائی۔ یہ پیپر ہیں یا یقین مانیے، ورنہ خسارے کی قسم کھا کے اللہ نے کہا یہ خسارے میں جا رہا ہے۔ ہاں ایمان والے، عمل صالح والے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنے والے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین والے جنت میں جائیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یقین ہی نہیں آتا، ہمیں یقین ہی نہیں کہ کوئی قیامت بیامت بھی آئے گی۔ اے جہان مٹھا ہے اگلے کس ڈٹھا ہے، بابر بائش کش کے عالم دوبارہ نہیں است، یہ بنا رکھا ہے ہم نے۔ ہم تھک گئے کہہ کے کہ بھائی اللہ کے بندو، اگر تمہیں یہ بات پسند نہیں تو دوسری کسی جگہ چلے جاؤ جہاں تمہیں پسند ہے، وہاں جاؤ، لیکن وقت پر جاؤ، پہلے جاؤ، جب اذان ہوتی ہے اس وقت جاؤ۔ لیکن نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کیا ہے اس کا، کیا ہے تسمس نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے لیے یقین مانیے سوائے تاریکی کے، جہالت کے اور کچھ نہیں۔ مت سمجھیے کہ یہ ڈگریاں فلان ڈھمکان، یہ ڈگریاں کچھ بھی نہیں ہیں بھائی، یہ تو تمہیں خرچے کی رسیدیں ملی ہوئی ہیں، تم کیا سمجھتے ہو؟ علم کہیں اور جگہ ہے، وہ قرآن میں ہے، وہ حدیث میں ہے، وہ سیرت رسول میں ہے، سیرت رسول میں ہے۔ اور اس زمانے نے، اس دنیا نے ہمارے سامنے سے وہ جمال مصطفیٰ کو ہٹا دیا ہے۔ حرص کی دنیا ہے، تنے حرص حبر، تنے حرف ہوا حوصلے، تنے خالی سارے، تنا نعمت دیسو کٹی لالا کوڑے لارے، تنے حرف ہوا حوصلے، تنے نقطیوں خالی، میں خالی، ہتھ میرا خالی، خالی سفراں جالی، زندگی ساری برباد کر کے گئے یہاں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، لوگ کہتے ہیں انہیں اللہ نے رضی اللہ عنہم کہا ہے، ورضوا عنہ کہا ہے، سرٹیفکیٹ دیا اپنی رضا کا۔ کیسے لیا انہوں نے؟ کبھی سوچا ہے؟ لو سنو، حدیث سنو۔ اس نور ہدایت کی ویلیو کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، ایک حدیث بیان کرے گی۔ عن کثیر بن قیس، کثیر بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال كنت جالس مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق، وہ کہتے ہیں میں دمشق شہر کی جامع مسجد میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ ابو الدرداء، ان کا نام عویمر بن عبداللہ بن زید انصاری ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب سے دانا آدمی ابو الدرداء ہے۔ ابو الدرداء کی زوجہ محترمہ جو تھیں ان کے بارے میں امام بخاری نے لکھا کتاب میں کہ ام درداء فقیہہ تھی، دین کی عالمہ تھی۔ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ جب کسی سے پوچھا کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے، ہمارے ہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ فرق ہے، ہمیں ایک مکتبہ فکر ہے جو کہتا ہے کہ فرق ہے بھائی، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ اور جس طرح مردوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سنت ہیں
عورتوں کے لیے بھی سنت، عورتوں کے لیے بھی وہی طریقہ ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ حدیث نقل کی کہ ام دردہ فقیہہ ہیں، وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی۔ پھر اور بڑا کمال تھا ان لوگوں کو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آیت نازل ہوئی۔ ابو دردہ نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا باغ اللہ کی راہ میں دے دوں، مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نیکی نہیں پا سکتے، ہرگز مقام وفا حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ سب سے محبوب اور قیمتی چیز جو ہے وہ وقت ہے، ہم نہیں دینے کے لیے تیار۔ اور پھر واقعہ بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ وہ گئے اور داخل نہیں ہوئے باغ کے اندر، باہر کھڑے ہو کر کے کہا یا ام دردہ بچے کو لے کر باہر آ جاؤ، میں نے یہ فی سبیل اللہ دے دیا ہے۔ آج کی کوئی عورت ہوتی تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاتی لٹھ لے کر۔ صحابہ کرام کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیوں کہا ہے، یہ سرٹیفکیٹ رضا کا کیوں دیا ہے، اس پر بات کرنی ہے میں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو ایک آدمی آیا، فجاءہ رجل، ان کے پاس ایک آدمی آیا، فقال یا ابو دردہ انی جئتک من مدینۃ الرسول، اس نے کہا کہ ابو دردہ میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں، مدینہ سے آیا ہوں۔ بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ انکا تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ سے دمشق کتنی دور ہے؟ پتہ ہے آپ؟ تقریباً 1000 میل کا سفر ہے۔ گاڑیاں نہیں تھیں، موٹریں نہیں تھیں، سواریاں نہیں تھیں، پیدل سفر یا گدھوں پر سفر یا اونٹوں پر سفر، اور اونٹ تو کسی کے پاس ہوتا ہی نہیں تھی نا، وہ تو امیر لوگوں کے پاس ہوتے تھے گھوڑے یا اونٹ۔ غریب طبقہ تو اونٹوں پر، گدھوں پر یا پھر پیدل سفر کرتے تھے۔ کئی مہینے لگ گئے ایک حدیث سننے کے لیے، ایک۔ کیا ہم نے کبھی اس طرح کیا ہے کہ ہم چلیں 10 میل 15 میل 2 میل 4 میل کبھی سفر کیا ہے ہم نے کہ چلیں آج ایک حدیث سنیں گے، ایک آیت سنیں گے؟ کبھی کیا سفر؟ من سے پوچھئے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ میرے بھائی کبھی سفر نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں میں مدینہ تو رسول سے آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم حدیث رسول بیان کرتے ہو۔ اس نے کہا ہاں۔ پھر ساتھ ہی اس نے کہا جئت لحاجت، کوئی کام مجھے دنیا کا نہیں ہے اور میں صرف حدیث سننے آیا ہوں۔ صحابہ کا پتہ چلا کہ ان کو کتنا عشق تھا، کتنی محبت، کتنی لگن تھی اس علم کے ساتھ جو انہوں نے حاصل کی اور ہم تک پہنچائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے اور کوئی حاجت نہیں۔ قال فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو دردہ نے کہا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ کیا سنی ہے؟ یقول، آپ فرماتے تھے من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو شخص سفر کرے علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے جو آدمی کو انسان بنا دے، جو علم آدمی کے اندر خلاقیت پیدا نہ کرے گا وہ علم نہیں ہوتا، وہ فن ہے، وہ پیٹ کے طواف کے لیے ہے۔ ساری زندگی پیٹ کا طواف، لاکھوں میں تنخواہیں، کاروبار، پیٹ کے لیے صرف روٹی کا طواف ہو رہا ہے، صرف روٹی کا۔ اخلاقیات کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ نے ملک کو آپ جانتے ہیں نا کس قدر کرپشن میں دھنس گیا ہے، ایک قاصد سے لے کر صدر تک ہر شخص کرپشن چل رہی ہے۔ حالانکہ کون نہیں جانتا کہ یہ PhD لوگ ہیں بھائی، MPhil کیے ہوئے ہیں انہوں نے بڑی بڑی دنیا کی یونیورسٹیوں سے علم حاصل کیا ہے، پھر اس کے باوجود یہ چکلے کیوں چلا رہے ہیں؟ اگر یہ عالم ہوتے تو بھئی یہ کام کیوں کرتے؟ دراصل یہ کولو کے بیل ہیں، پیٹ کا طواف ہو رہا ہے۔
وہ علم نہیں ہے جو آدمی کو انسان نہ بنائے، اور وہ صرف قرآن کا علم ہے، خوف خدا کا علم ہے۔ اس لیے اس حدیث میں فرمایا من سالکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من سالکا طریقاً یطلب فیہ علما، جو شخص حصول علم قرآن کے لیے سفر کرے گا، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی طرف جانے والے راستوں پہ ایک راستے پر ڈال دے گا۔ وہ جنت میں جانے والے جتنے راستے ہیں، نماز ایک راستہ ہے، زکوٰۃ ایک راستہ ہے، روزے کا ریاضت راستہ ہے، جہاد راستہ ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ سب راستے ہیں جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر کوئی خلوص نجی کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، اور جو آداب اور جو شرائط مقرر کر دیے گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو ارکان مقرر کر دیے گئے ہیں، اگر وہ پورے کر رہا ہے اور ایک نیت کے ساتھ کر رہا ہے کہ میں نے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو وہ جنتی ہے۔ توحید پرست آدمی جنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فہی جنہ، جو شخص کہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اس پر یقین بھی پیدا کرے، ایمان لائے، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو شرک کرے گا، فرمایا قرآن میں ہے کہ اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ یہ کہاں سے ملتا ہے علم؟ قرآن میں ملتا ہے۔ اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اس آدمی کی عظمت تک یہ حال ہے کہ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رزل طالب العلم، اللہ کے ملائکہ اس آدمی کے پاؤں کے نیچے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ تم کہہ سکتے ہو کہ ہم نے تو نہیں دیکھے بھئی ان لوگوں کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، تو دیکھے کس نے ہیں فرشتے؟ کیا تمہارا یقین نہیں ہے کہ کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے ادھر ادھر دائیں بائیں ہماری حرکات و سکنات کی پوری فلم بنا رہے ہیں، پوری ریکارڈ بنا رہے ہیں؟ ہے نا یقین؟ قرآن میں ہے نا، سورہ رعد میں ہے کہ انسانوں کے ارد گرد ہم نے پیرا لگا رکھا ہے فرشتوں کا، اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کی حفاظت یا فضون ہو اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور وہی فرشتے جب حکم ہوتا ہے اسے گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو یہ فرشتے پر بچھاتے ہیں بھائی اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے جو قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ وَأَنَّ لِلْعَالَمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيطَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، قرآن کے علم حاصل کرنے والوں کے لیے زمین کی، آسمان کی ہر چیز بخشش مانگتی ہے، پانی کی گہرائیوں میں اترنے والی پلنے والی مچھلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعائیں کرتی، اس کے لیے اس کی خیر مانگتی، پوری کائنات جو ہے نا اس کی مدد پر کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی سپورٹ کرتی ہے، اسے اسباب مہیا کرتے ہیں فرشتے۔ جو شخص صرف ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ، ایک نفل پڑھنے والا بندہ، دن رات عبادتیں کرنے والا بندہ، اس پر عالم کی فضیلت کیسے ہے؟ فرمایا ایسے ہے جیسے کفضل القمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں رات کا چاند ہے، اس کو ستاروں پر جو فضیلت حاصل ہے۔ کیا یہ مشاہداتی چیز نہیں؟ ہم دیکھتے نہیں؟ جب 14ویں رات کا چاند ابھر کر آتا ہے تو ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ یہ ہے اس شخص کا مرتبہ، اس کی منزلت جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، جس نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے۔ لوگ سنتے ہیں نا کہ فلاں آدمی 100 رکعت نفل پڑھتا تھا، 1000 نفل، ارے وہ 1000 نفل نہ پڑھ، قرآن پڑھ، علم حاصل کر اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے پوری جماعت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تھا کہ وہ 1000 نفل پڑھتا ہو، 100 نفل پڑھتا ہو۔ وہ عشاء کے وقت سوتے تھے، صبح اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، بس قرآن پڑھتے تھے۔ یہ قرآن پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے بھائی۔ وہ مجلس لگی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ علی سائر الکواکب وان العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں۔
کون علماء؟ وہ علماء جنہوں نے للہ فی اللہ علم حاصل کیا، اللہ کے دین کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا و درہما، انبیاء درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جایا کرتے، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور اس علم کے وارث ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ورث العلم، جس نے علم حاصل کیا، وہ انبیاء کا چھوڑا ہوا علم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک قرآن دیا اور تاکید کی کہ اگر تم اس کو تھامے رکھو گے، پکڑ کے رکھو گے اس کا دامن، اور نبی کی طریقے کو سنبھالے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا، بتایا گیا کہ قرآن کے ساتھ تمسک کرو، پکڑو اس کو اور مضبوطی سے تھامو اس کو، اور اللہ کے رسول کا جو طریقہ تھا وہ اختیار کرو۔ جس کو تم سنت کہتے ہو، میں نے اسی لفظ سنت کا ترجمہ طریقہ کیا ہے۔ جس راستے پر اللہ کے رسول چلے، جس طرح زندگی گزاری، جس طرح ان کے صحابہ نے زندگی گزاری، وہ طریقہ اختیار کرو۔ پھر فیصل یہ فرمایا ورث العلم فمن اخذ بحظ وافر، جس نے یہ اختیار کیا اس نے انبیاء کے علم کا حصہ وافر حاصل کر لیا۔ حضرات گرامی قدر، علم روشنی ہے، علم فوز و فلاح کا راستہ ہے، علم عظمت کا راستہ ہے، اور تقویٰ